رات کے 10 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شمسی توانائی کے ذریعے ماحول دوست اور سستی توانائی کا فروغ قومی توانائی پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ کروشیا کے امور خارجہ اور یورپی امور کے وزیر کل سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ وزیر منصوبہ بندی نے پاکستانی نژاد امریکی کاروباری رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ شمسی توانائی کے ذریعے صاف، سستی اور پائیدار توانائی کا فروغ قومی توانائی پالیسی کا ایک اہم جزو ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ وفاقی حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے۔ انہوں نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی کہ وہ اس منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ کروشیا کے امور خارجہ اور یورپی امور کے وزیر ڈاکٹر گورڈن رڈمین کل سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مہمان وزیر خارجہ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے جمہوریہ کرغزستان کے سرکاری دورے کے دوران وہاں کے قومی تاریخی ورثے کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کرغز پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ ایک اہم ملاقات بھی کی جس کا مقصد گہرے سیاسی خیرسگالی کے جذبات کو ٹھوس معاشی اور پارلیمانی تعاون میں تبدیل کرنا تھا۔ صدر نے عطابیت میموریل کمپلیکس کا دورہ کیا جو چونگ تاش میں واقع ایک اہم تاریخی مقام اور کرغزستان کی قومی شخصیات کی آخری آرام گاہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عطابیت میموریل میوزیم کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کرغزستان کی خود مختاری کے سفر کی عکاسی کرنے والے تاریخی نوادرات کا مشاہدہ کیا۔ اس میں نامور کرغز مصنف چنگیز آیتماتوف کے لیے مختص یادگاری گوشہ بھی شامل تھا جنہیں وہیں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں اسپیکر ماما تالیف مالین عبدالرحمانوچ نے کرغز پارلیمنٹ کے ممتاز اراکین کے ہمراہ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ وہ آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں نیشنل سیکورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کر رہے تھے جن میں تمام مسلح افواج کے شرکاء شامل تھے۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ مسلح افواج قوم کی حمایت سے اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ ان اعلی کاروں کے دہشت گردی کے ٹھکانوں اور ان کی سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے کاروباری اور مالیاتی شعبوں کی پائیدار ترقی میں معاون اصلاحات میں مدد دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے کاروباری سہولت کاری اور مؤثر ریگولیٹری فریم ورک کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ایس سی پی کی جانب سے قوانین کے نفاذ کی کوشش بالخصوص ضوابط کی پاسداری نہ کرنے پر سرکاری ملکیتی اداروں کے خلاف کی جانے والی کارروائی کو سراہا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے پاکستانی نژاد امریکی تاجر رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وہ آج شکاگو میں ممتاز پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیات، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور سرمایہ کاروں کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ احسن اقبال نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے معاشی انقلاب میں معاونت کے لیے اپنا سرمایہ، مہارت اور عالمی نیٹ ورکس بروئے کار لائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے معاشی اصلاحات کے ذریعے مجموعی معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے اور اب ان کامیابیوں کو پائیدار ترقی میں بدلنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے سرمایہ کاری اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی معاشی ترقی میں مزید فعال کردار ادا کریں۔
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल सईद अहमद शेख ने आज खैरपुर का दौरा किया और हाई पावर ट्रांसमीटर साइट और ब्रॉडकास्टिंग हाउस में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया, जहां अगले 2 माह के दौरान 100 किलोवाट का डिजिटल मीडियम वेव ट्रांसमीटर और इससे मुंसलिक आलात नस्ब किए जाएंगे। दौरे में डायरेक्टर जनरल ने मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया और काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसमीटर जल्द ही अपनी आजमाइशी नशरियात शुरू कर देगा, क्योंकि इसके लिए दरकार बुनियादी ढांचा पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। तवक्को है कि ये नया डिजिटल ट्रांसमीटर तकरीबन 300 किलोमीटर के दायरा कार में रेडियो को कवरेज फ्राहम करेगा। मकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सईद अहमद शेख ने कहा कि यह मंसूबा रेडियो पाकिस्तान के डिजिटल नशरियाती दौर के आगाज की अलामत है। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन नशरियात के मयार को बेहतर बनाने और मुल्क भर में नशरियाती खिदमात की फाहमी को वसअत देने के लिए अपने पुराने एनालॉग मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स को बतदरीज जदीद DRM टेक्नोलॉजी में तब्दील कर रही है। उन्होंने बताया कि कोयटा के लिए 100 किलोवाट का डिजिटल ट्रांसमीटर भी तैयारी के मराहिल में है और तवक्को है कि वो रवां साल के आखिर तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रेडियो पाकिस्तान को जदीद बनाने के प्रोग्राम के अगले मरहले में खुजदार, गिलगित और स्कर्दू में भी नए डिजिटल ट्रांसमीटर्स नस्ब किए जाएंगे। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।